أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل وننزل من القرآن إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
اللہ العلی العظیم۔ اللہ جی ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ملک معروف قاری جناب قاری محمد جمیل قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے اس حسین سے موقع پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج دل ناظرین بڑا کچھ ملول سا ہے اور کیفیت بڑی عجیب سی ہے صاحب، جس کو شاید میں الفاظ کا پیرہن دے نہ پاؤں، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو مہمان جس کا رچاؤ ہمارے وجود کے ساتھ رچ بس جاتا ہے، جس کی حلاوتیں، جس کی شفقتیں، جس کی چاشنی، جس کی محبتیں، جس کی عنایتیں، جس کی عطائیں، جس کا کرم، جس کا فضل ہمیں اپنے اوپر برستا ہوا نظر آتا ہے، جب یہ اپنے دامن کو ہمارے ہاتھوں سے چھڑاتا ہے ناظرین، اور آہستہ آہستہ اس کا دامن ہمارے ہاتھوں سے سرکنا شروع ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے وجود سے دل کو نکالنا شروع کر دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے یہ کہا ہو کہ تمہارے دل کو تمہارے وجود سے جدا کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے ہوتے ہیں صاحب، یہ بڑے نصیبوں کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہ سوچ عطا کرے، ہم سب کو یہ سوچ عطا کرے کہ ہم رمضان کی آمد کی خوشیاں منائیں، اور ہم رمضان کے جانے پر اس کا غم بھی منائیں۔ ہم رمضان کی آمد پہ اس مسرت کے ساتھ اس کا استقبال کریں کہ پروردگار نے ہم پر کیسا کرم کر دیا کہ ہم تو کچھ تھے ہی نہیں، خاک تھے صاحب، گناہ گار تھے، سیاہ کار تھے، بدکار تھے، اور گناہوں میں اٹے ہوئے تھے، سنے ہوئے تھے، گناہوں کی بوجھ کو اپنے کاندھوں کے اوپر لادے ہوئے تھے۔ اپنے محبوب کے صدقے کتنا عظیم کرم کر دیا کہ رمضان کا مہینہ عطا کر دیا۔ اور پھر کمال یہ ناظرین کہ اس سوچ کو بھی ذرا تقویت دیں اپنے ذہن میں کہ صرف رمضان کا مہینہ عطا نہیں کیا، صحت، سلامتی اور عافیت کے ساتھ رمضان عطا کر دیا۔ بھئی رمضان عطا ہوتا اور عالم یہ ہوتا وینٹیلیٹر پہ ہوتے تو پھر رمضان تو آیا، لیکن ہم کیا کرتے اس بارے میں؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کمال تو یہ کہ اس نے رمضان عطا کیا اور پھر صحت بھی عطا کر دی، عافیت بھی عطا کر دی، اور اس سے بڑھ کے کرم یہ صحت کے ساتھ کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان بندوں میں شامل کر دیا، اس قبیل میں جو رمضان کے اندر خوف میں مبتلا رہتے ہیں، اگر آپ کو اس قبیل میں شامل کر دیا جو رمضان کے اندر اللہ کی محبت کے اندر گرفتار رہتے ہیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قبیل میں شامل کر دیا ہے جو رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کو اپنا فخر سمجھتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قبیل میں شامل کر دیا ہے کہ جو قبیل اللہ کے پیاروں کی ہے، اللہ کے چاہنے والوں کی ہے، تو اس سے بڑا کرم، بالائے کرم اور کیا ہے صاحب؟ اور کیا ہے؟ ذرا مجھے بتائیے تو صحیح، اور کیا ہے؟ یعنی میرا رب آپ کو رمضان بھی عطا کرے، میرا رب آپ کو صحت و سلامتی بھی عطا کرے، پھر میرا رب آپ کو وہ سوچ بھی عطا کرے کہ آپ اس کے بن جائیں۔ ورنہ رمضان تو بہت سو کو عطا ہوتا ہے، صحت و سلامتی بھی بہت سو کو عطا ہوتی ہے، سوچ بہت سو کو عطا نہیں ہوتی ناظرین، یہ تصور بہت سو کو عطا نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کے راستے میں جاتے جاتے مسجد کے راستے سے کہیں اور نکل جاتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو جانماز بچھاتے بچھاتے جانماز کو سمیٹ کے کہیں اور نکل جاتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز ادا کرتے ہوئے بھی بڑی بے چینی محسوس کرتے ہیں کہ جلدی جلدی بس اپنے سجدوں کو کریں اور اس معاملے سے معاذ اللہ بس جان چھڑائیں اور اپنے کاموں کو نکل جائیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے ناظرین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یاد آتا ہے صاحب، خلیفہ وقت ہیں اور کرسی خلافت پر آپ تشریف فرمائیں، عید کا موقع آ گیا، اب لوگ آپ کو آ کے مبارکباد دینا شروع ہوئے، ایک آیا، دو آئے، تین آئے، یعنی لوگ آتے رہے، جوک در جوک آتے رہے، اور خلیفہ وقت کو مستقل جو ہے وہ اپنا مبارکباد دیتے رہے، لیکن ہر آدمی یہ دیکھ رہا تھا کہ خلیفہ وقت زاروں قطار رو رہے ہیں۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، جن کو دیکھ کے شیطان اپنے راستے کو بدل دیا کرتا ہے۔ تو ہر ایک دیکھ رہا ہے کہ کیا ماجرا ہے کہ خلیفہ وقت زاروں قطار رو رہے ہیں۔ پوچھا کہ خلیفہ وقت آج تو عید کا دن ہے، لیکن آج آپ کا کیا معاملہ ہے کہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے جملے کیا فرمائے ناظرین؟ یعنی کلیجہ کاٹ جائے یہ جملہ ناظرین، ایسا جملہ ہے کہ جس کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں صاحب، ہماری اوقات کیا ہے۔
یعنی خلیفہ وقت کے جن کو شیطان دیکھ کر اپنا راستہ بدلتے فرماتے ہیں کہ ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، یہ عید کا دن بھی ہے وعید کا دن بھی ہے۔ اب عید کا دن کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جس کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، جس کی نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، جس کے صدقات و خیرات کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اور یوم الوعید کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جس کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دی گئی ہیں۔ اب اگلا جملہ سن لیں، وہ تو جملہ ایسا ہے صاحب کہ ہمیں اپنی اوقات کا اندازہ ہو جائے کہ ہم بیسکلی ہیں کیا۔ خلیفہ وقت یہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 2 وزیروں میں سے ایک وزیر ہیں میرے سرکار علیہ السلام کی دنیا میں، ذرا سوچئے، اور جو یار مزار بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں اس خوف میں مبتلا ہوں کہ میرے اعمال قبول ہوئے ہیں کہ خدا نخواستہ میرے منہ پہ مار دیے گئے ہیں۔ اب ہم کس کھیت کی مولی ہیں مجھے یہ بتائیے ذرا۔ عید منانے چلے، عید کی خوشیاں منانی ہیں، عید کیسے منانی ہے یہ سمجھیں، عید کی خوشیاں کیسے منانی ہیں یہ سمجھیں، عید منانی کیسی ہے یہ سمجھیں۔ صبح نکلتے وقت اگر وہ ماں باپ جنہوں نے پیدا کیا، جنہوں نے پالا پوسا بڑا کیا، جنہوں نے اپنا سب کچھ اپنا خون پسینہ دے کر سینچ کے بڑا کر دیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا، اگر وہ ناراض ہیں اور پھر آپ عید کے لیے نکلیں تو پھر سوچیے گا کہ اٹھنے والا ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے نہیں اٹھ رہا، اللہ کی ناراضگی کے لیے اٹھ رہا۔ ان کے ہاتھوں کو، ان کے پیروں کو بوسہ دے کے نکلیے گا۔ اگر وہ بھائی بہن کہ جن کے ساتھ پلے بڑے اور جوان ہوئے، اگر ان کا دل دکھایا ہوا ہے اور اللہ کو راضی کرنے نکل رہے ہیں تو پھر سوچ کے نکلیے گا کہ وہ ناراض ہیں، رب کو میں کیسے راضی کروں گا۔ اگر ہائے پیسہ میں صرف مال اپنے اوپر خرچ کیا اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو کچھ نہیں دیا کسی کو، کیونکہ ایک بوڑھی تھی جو سامنے سے گزر جایا کرتی تھی، سوال نہیں کرتی تھی، ایک بوڑھا تھا سامنے سے گزر جایا کرتا تھا، سوال نہیں کرتا تھا۔ آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جس طرح آپ کے گھر، آپ کے آنگن، آپ کے صحن کے اندر خوشیاں آئی تھیں، کیا اتنی ہی خوشیاں، ارے چھوڑی اس سے کم خوشیاں میں نے ان تک پہنچائیں؟ اگر ان غریبوں تک نہیں پہنچائیں تو پھر سوچنا ہوگا کہ قدم عید کی نماز کے لیے تو اٹھ رہا ہے، قبولیت کے منازل طے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ عزیزان کرام، یہ عید کی خوشیاں اصل میں خوشیاں بانٹنے میں، خوشیاں تقسیم کرنے میں، جو خوشیاں تقسیم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عید کی خوشیاں عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر ماں باپ نہیں ہے نا تو بھی فکر نہ کیجیے گا، وہ جو ان کی قبر کی مٹی ہے وہ بیسکلی تن من دھن کو ٹھنڈک دے گی۔ اپنی آنکھوں کا سرما جا کر بنائیے اس قبر کی مٹی کو، تب جا کے آپ کو قرار آئے گا کہ ہاں عید کی خوشیاں مجھے مل گئی ہیں، ورنہ عید نہیں ہے، پھر وہ واقعی یوم وعید بن جایا کرتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب ممتاز عالم دین، میرے دل کے بہت قریب، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائے۔ دوسری شخصیت ممتاز دانشور ہیں، ماہر نفسیات ہیں، MS فاؤنڈیشن ہاؤس لاہور سے آپ کا تعلق، اور کمال گفتگو کرتے ہیں جناب ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ صاحب۔ میرے دائیں جانب ممتاز عالم دین، میرے بہت ہی خوبصورت مہمان ہیں، بہت پیارے ہیں اور بڑی کمال گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ میرے دائیں جانب ملک کے معروف شناخواں، کسی تعارف کی محتاج نہیں، جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں، اور میرے دائیں جانب ہی کچن کا محاذ لگا ہوا ہے اور ایز یوزول نور صاحبہ موجود ہیں۔ تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ تو کیا بنانے جا رہی ہیں آج، بتائیے، آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ جی جنید بھائی، آج جو ہمارا مینیو ہے، مینیو میں ہم لوگ بنا رہے ہیں ڈرنک میں کوکیز اینڈ کریم شیک۔ اس کے انگریڈینٹس ہیں، آئس کریم آپ نے لینی ہے کوکیز اینڈ کریم 4 کپ، ٹھنڈا دودھ لیں گے اس میں 1 لیٹر، کریم 2 کھانے کے چمچ، اور اس کے ساتھ ہم بسکٹ ایڈ کریں گے بلیک 300 گرامز۔ اس کے ساتھ اس کو بلینڈ کریں گے، اگر آپ کو آئس ریکوائرڈ ہے آئس ایڈ کریں گے، اس کے ساتھ چاکلیٹ سیرپ ڈریزل کریں گے، اوپر وپ کریم تھوڑا سا ٹاپ کریں گے اور دین سرو کریں گے۔ اوکے، اس کے ساتھ جو مین کورس میں بنا رہی ہوں آج اسپائسی چکن کڑاہی ہے، چکن 1 kg، دہی 500 گرام، ٹماٹر 300 گرام، ادرک 30 گرام، لہسن 30 گرام، زیرہ 2 کھانے کے چمچ، ثابت دھنیا بھنا ہوا 2 کھانے کے چمچ، دڑا مرچ 1 کھانے کا چمچ، دھنیا پاؤڈر 2 کھانے کے چمچ، نمک 1 کھانے کا چمچ، لال مرچ 1 کھانے کا چمچ، کالی مرچ 1 کھانے کا چمچ، آئل 1 کپ، ہرا دھنیا گارنش کے لیے۔ اگر انین گریوی چاہیے آپ کو تو آپ انین آپشنل یوز کر سکتے ہیں، ادروائز کڑاہی میں یو ڈونٹ نیڈ ٹو ایڈ انین۔ یہاں پہ میں نے یہ چکن بوائل کر کے رکھ لی ہے،
اور اب اس کو میں نے جسٹ سوتے کرنا ہے جنجر گارلک پیسٹ میں, اور دین سارے اسپائسیز اس میں ایڈ کرنے ہیں, دہی ایڈ کرنا ہے, اور لاسٹ میں اس کی گارنش کرنی ہے اور اسے سرو کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. دین اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے آج دوسرا مینیو کباب مسالہ. کباب مسالے کے لیے ہم سب سے پہلے جو اس کا گریوی بنائیں گے اس کے لیے پیاز پیسٹ 250 گرام, ٹماٹر 300 گرام, یہ بھی آپ پیورے فارم میں لیں گے, یوگرٹ 150 گرام, ادرک لہسن پیسٹ 2 کھانے کا چمچ, نمک حسب ضرورت, ہلدی 1 کھانے کا چمچ, دھنیا پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ, کریم 2 کھانے کے چمچ. اس کا آپ گریوی بنائیں گے, گریوی بنا کے آپ سائڈ پہ رکھیں گے. دین اب اس کے ساتھ جو آپ نے کباب بنانے ہیں اس کے لیے آپ قیمہ 1 کلو, بڑی مرچ ہری مرچ 1 کھانے کا چمچ, ثابت دھنیا 1 کھانے کا چمچ, زیرہ 1 کھانے کا چمچ, پیاز چوپ پانی ڈرین کر کے 2 کھانے کے چمچ, ناریل کرش فارم میں 2 کھانے کے چمچ, بادام کرش ہوئے ہوئے 2 کھانے کے چمچ, ہرا دھنیا 1 کھانے کا چمچ, آئل حسب ضرورت, انڈا 1 عدد. اس کی آپ اچھے سے میرینیشن کریں گے جو آپ کے پاس قیمہ ہے. دین اس کے آپ کباب بنائیں گے, اور کباب بنا کے آپ اس کو فرائی کر کے شیلو فرائی کریں گے, شیلو فرائی کر کے آپ اس کو رکھ لیں گے. دین اس کے بعد آپ اس کا گریوی بنائیں گے. گریوی بنا کر آپ جو آپ نے کباب فرائی کیے ہوں گے جو کہ اس وقت ہم کر رہے ہیں وہ آپ گریوی میں ایڈ کریں گے. فائنلی اوپر تھوڑا سا کریم ایڈ کریں گے 2 ٹیبل اسپون, ہرے دھنیے کے ساتھ اس کی گارنش کریں گے, اور دین آپ اسے سرو کریں گے. بالکل ٹھیک. اس کے ساتھ آج کا ایک اور اسپیشل مینیو ہے. وہ کیا ہے؟ آج ہم عید کیک کر رہے ہیں. اوہو, عید کیک, واہ واہ. آج ہم عید کیک کر رہے ہیں. اسپونج میں نے بیک کر لیا اس کا. اچھا. اسپونج کے لیے آپ کو بیسک ریسیپی بتا دوں کہ اس کے لیے جلدی سے بتا دیجیے. جی, اس کے لیے آپ جو ہیں فلاور لیں گے 1 کپ, اور اس کے اندر 4 آپ ایگز ایڈ کریں گے. اس کے ساتھ اس میں شوگر آپ 150 گرامز ایڈ کریں گے. اس کے ساتھ سالٹ ایڈ کریں گے, بیکنگ پاؤڈر 1 ٹی اسپون ایڈ کریں گے, اور دین اس کو ایگز کو اچھے سے بیٹ کر کے, اور اس کے اندر آپ اسپونج مولڈ کے اندر آپ لائننگ پیپر لگا کے آپ اوون میں 180 سینٹی پر اس کو بیک کریں گے. اور دین اپنا اسپونج جو ہے وہ ہارڈلی آپ کا 25 to 30 منٹس ٹائم لے گا بیک ہونے میں. میں نے یہاں 2 اسپونج بیک کیے ہیں, ایک ونیلا اسپونج بیک کیا, ایک چاکلیٹ اسپونج بیک کیا, اور ہم جو فائنلی اس کی فلنگ کر رہے ہیں وہ کوکٹیل کے ساتھ کر رہے ہیں, اور اس کی فائنل اسمبلنگ کریں گے اور دین سرو کریں گے. اس کے ساتھ سبروسو کے آئٹمس ہمیشہ ہوتے ہیں اور آج بھی ہوں گے. بالکل ہوتے ہیں. بہت شکریہ. اب آپ مزید بولتی تو مجھے رونا آ جاتا. تھینک یو. بہت شکریہ. جناب والا, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید, اور آئیے آغاز کرتے ہیں کہ ہم عید کیسے گزاریں. آپ بھی سننا چاہتے ہوں گے, اور میرا خیال ہے سننا بھی چاہیے ناظرین, تاکہ ہمیں ایکچولی پتہ چلے کہ عید کو گزارنے کا مقصد کیا ہے, یا عید کس انداز سے ہمیں منانی چاہیے. آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے بہت ہی کامن سی بات ہے, بتائیے کہ دین میں جو عید کا تصور ہے وہ بنیادی طور پہ کیا, اس کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے تو آپ نے اہل مدینہ کو دیکھا کہ وہ ہر سال 2 دن کھیل کود, لاو و لاب اور ایک جشن کی سی کیفیت میں گزارتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن اس کے کوئی حدود و قیود, کوئی شرائط و ضوابط, کوئی لمٹس نہیں ہوتی تھی. جس کا جو چیز چاہتا تھا وہ کرتا تھا. بالکل ٹھیک. کوئی شراب پیتا تھا, کوئی برہنہ لباس میں گھومتا تھا, تو کوئی اخلاقی قیود نے ان کو گھیرا نہیں تھا. درست. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور ہم ہر سال 2 دن خوشی کے مناتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم نے ان دنوں کو سیلیبریٹ نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے تمہیں ان سے بہتر 2 دن دے دیے ہیں. واہ.
یہ پہلا موقع تھا جب نبی اکرم علیہ السلام نے دین اسلام میں عید کا تصور پیش کیا. واہ واہ فرمایا ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے. سبحان اللہ. کیا کیا اب اسلام نے کیا کیا، وہ لوگ بغیر لمٹس کے جیسے چاہتے تھے جشن سیلیبریٹ کر. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں دین نے اس کو روحانیت سے اور انسانیت کی اعلیٰ اقدار سے جوڑ دیا. واہ واہ. عید والے دن کا آغاز ہوتا ہے اللہ کی تکبیر سے، واہ. تاکہ بندے کی ایک اٹیچمنٹ رہے، بندہ سبحان اللہ کے حضور سرنڈر رہے سبحان اور بتائے کہ میں بندہ ہوں، سبحان میں کچھ احکام کا سبحان پابند ہوں، کیا کیا میری زندگی آزاد نہیں ہے، اس کے حکم کے تابع ہے. کیا کیا پھر اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس، ایثار اور صلہ رحمی سے اس دن کو جوڑ دیا. واہ واہ. یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر اسے کہتے ہیں عید الفطر، واہ واہ. جس میں خوشی بھی ہے، جس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی بھی ہے، اور جس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی بھی ہے، اور ایک دوسرے میں خیر کی تقسیم بھی ہے. واہ واہ. ناظرین کرام، ہمیں جوائن کیا ہے انتہائی دبنگ خاتون، سچا بولتی ہیں، کھرا بولتی ہیں، اور کمال یہ کہ ان کے گھر کے اندر ان کی وہ تربیت جو ہے وہ نظر آتی ہے. مسلم لیگ کاف کی رہنما ہیں، سابق منسٹر بھی رہ چکی ہیں، ایم پی بھی رہ چکی ہیں، محترمہ سمینہ خاور حیات صاحب. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم جی. آپ سے بھی گفتگو کریں گے، آپ سے تو بڑی باتیں کرنی ہیں آج، لیکن اس سے پہلے ذرا مفتی صاحب یہ بھی بتائیے، ایک تو یہ کہ دین کا تصور ظاہر مفتی صاحب نے بیان کیا کہ عید کے حوالے سے کیا ہے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ عید کن کی ہے تو کن کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اس سے پہلے بھی لگتا ہے کہ آپ کل عید کروانے پہ تلے ہوئے ہیں. سر میں وہ بتاؤں، وہ کسی کی چڑیا بولتی ہے اور کسی کا کچھ ہوتے ہیں نا، چڑیا چڑیا، کسی کی چڑیل بولتی ہے، کسی کی چڑیا بولتی ہے. تو ہماروں کو موکل ہم سے کہہ رہا ہے بار بار کہ ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے رات کو، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اور موکل کا کہا اکثر درست ہوتا ہے. تو جنید صاحب، جو سوال ہے آپ کا بڑا پیارا خوبصورت بنیادی سوال، اور آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بات ڈیفائن کر دی تھی. وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ بیان کیا کہ یہ یوم العید بھی ہے اور یوم الوعید بھی ہے. تو وہاں بالکل ڈفرینشیٹ کر دیا گیا ہے کہ کن کے لیے یہ وعید ہے اور کن کے لیے عید ہے. تو ظاہر ہے آپ نے پوچھا عید کس کی ہے، تو عید اسی کی ہے کہ جس نے اس مہمان کی قدر کی ہے، جس نے اس اپرچونٹی کو اویل کیا ہے، جس نے ماہ رمضان المبارک میں اپنے رب کو راضی کیا ہے، جس نے نماز تراویح بھی پڑھی، روزے رکھے، عبادات ریاضات یہ تو کی، لیکن جس نے اپنی نیت کا زاویہ اور قبلہ درست رکھا ہے. کیونکہ یہی ساری ایکسرسائزز جو ہیں وہ رائگاں ہو جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں اور غارت ہو جاتی ہیں اگر آپ کی نیت کا زاویہ درست نہیں. آپ سب کچھ کر رہے ہیں، اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، آپ سخاوت بھی کر رہے ہیں، افطاریاں بھی کروا رہے ہیں، لیکن نیت آپ کی ہے کہ آپ کی بلے بلے ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، لوگ آپ کو سیلوٹ کریں، سلام کریں، تو یہ سب کچھ برباد ہے. بالکل. انما الاعمال بالنیات. اب کس کی عید ہے؟ عید اس کی ہے جو دوسروں کی عید کرواتا ہے. واہ. جو دوسروں کی عید کرواتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک چونکہ ہمارے لیے اسوہ کاملہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن دیکھا تھا ایک بچہ کھڑا تھا، واہ واہ واہ، کیا اچھا اور وہ بچہ جو ہے وہ مغموم تھا اور سر جھکا کے کھڑا تھا. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے احوال دریافت کیے تو پتہ چلا یہ بچہ وہ ہے جس کے سر پر اس کے باپ کا سایہ شفقت نہیں ہے، یہ یتیم ہے، اس لیے آج یہ اس طرح کھڑا ہے. تو سید دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور پیار دیا اور ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گئے اور گھر جا کے نئے کپڑے پہنائے اور پہنا کے فرمایا بیٹا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ عائشہ تیری ماں ہو اور محمد تیرا باپ ہو؟ اللہ اکبر. عائشہ تیری ماں ہو اور محمد تیرا باپ ہو. اس سے ہمیں کتنا بڑا سبق اور درس ملتا ہے. آج کل ہمارے لوگ پتہ جنید صاحب کیا کہتے ہیں، خاص طور پر ہمارے جو ذرا آپ یوں کہہ لیں کہ ایلیٹ کلاس جو ہے وہ کہتے ہیں جی پوچھیں نا عید کیسی گزری، کہتے ہیں جی بڑی بور گزری ہے، جی سو کے گزری ہے. بھائی بور تو آپ کی عید گزرنی ہی تھی جب آپ فطرت سے دور ہو گئے. کتنی دیر تک بندہ ٹیلی ویژن دیکھ سکتا ہے، کتنی دیر تک سمارٹ فون کے ساتھ کھیل سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچرل جو بندے کا انس، موانست
اور خوشیاں رکھی ہیں نا وہ اپنے جیسے انسانوں میں رکھی واہ ہیں, واہ واہ. ان سے ملتے ہوئے بندہ بور نہیں ہوتا. واہ. شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کروڑوں اربوں خربوں انسانوں میں سے ہر ایک کی صورت بھی الگ بنائی ہے, مزاج بھی الگ بنایا ہے, لینگویج بھی الگ بنائی ہے, تاکہ ان سے ملتے ہوئے بوریت کا احساس. یعنی وہ یہ آپ والی بات ہے کہ عید کے دن بھی جو ہے نا وہ فیس بک کو اپنی دادا دادی نہ بنائیں, ٹویٹر کو اپنے نانا نانی نہ بنائیں, اور ٹک ٹاک کو اپنے ماں باپ نہ بنائیں. بات یہ انسٹاگرام کو اپنے بہن بھائی نہ بنائیں, بلکہ ان سے نکل کر جو ہے جو حقیقی رشتے ہیں ان میں مطلب تلاش کریں حقیقت. ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ تو ظاہر ایک ادارہ چلا رہے ہیں, بہت قریب سے آپ تو عید کے موقع پہ دیکھتے ہوں گے خوشیوں کو, کہ خوشیاں ہوتی اصل میں کیا ہیں جب اپنے نہیں ہوتے اور اپنے پرائے لگتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سر میں اللہ کا شکر گزار کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن مجھے دیا, اور لاکھوں درود سلام وجہ خلق کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک پر. سر بڑی آپ نے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات کی, اس کے بعد ہمارے پینلز میں مفتی حضرات نے بڑی اچھی بات کی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک ٹریننگ رکھی ہے 1 مہینے کی, اور وہ ٹریننگ یہ رکھی گئی کہ ہمیں احساس کرنا ہے. ہم وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو آپ نے اس سے پہلے بھی پروگرام میں سنائی ہے, جس میں وہ ایک خاص ایک عورت کا ذکر ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے اپنے ہاتھ سے لے گئی اور کان میں کوئی بات کرتے رہی. صحابہ کرام نے کہا کہ بھئی یہ تو ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات اس کا جواب دیا تھا وہی اس کا بھی پریکٹیکلی طور پہ احساس کرنے والی بات ہے کہ بھئی مجھے تو پتہ ہے لیکن میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا. تو یہ جو ٹریننگ ہے رمضان کی, یہی ٹریننگ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ جو خوشیاں ہیں سر یہ بانٹنے میں ہیں. یہ خوشیاں جو ہیں یہ خوشیاں جو ہیں وہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا, یہ خوشیاں جو ہیں وہ دینے سے حاصل ہوتی ہیں. اچھا لیکن میں کیونکہ سائنس کا طالب علم ہوں اور میں سائنس کو زیادہ سمجھتا ہوں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں یہ ہمارا جسم بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زبردست قسم کی ایک جو ہمارا یہ پروڈکشن کی ہے اس میں وہی ہارمون نکلتے ہیں کہ جب ہم رہنے والا کام کرتے ہیں, یہ رہنے والے کام ہیں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا, رہنے والا کام ہے کہ جو مظلوموں کو ٹائم دینا یا ایسے مریضوں کی خدمت کرنا جن کے پیر دھونے ہیں. لیکن میں اس سے بھی پہلے ایک بات کروں گا کہ عید میں آپ نے اپنے انٹرو میں بتا دیا, مفتی صاحب نے بتایا کہ ٹائم دیں, موبائل فون کو ٹائم نہ دیں. سر جی میں تو حیران ہو گیا ہوں, مسائل میں پھنسا ہوا ہوں کہ معاشرہ ڈیٹوریٹ ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بہت نزدیک لوگوں کو ٹائم نہیں دیتے. عید کی خوشی تو بھائی گھر سے شروع ہوتی ہے نا, ایسا ہی ہے. عید کی خوشی تو محلے سے شروع ہوتی ہے, رشتہ داروں سے شروع ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو جو ٹائم دیں گے, یہی ٹریننگ دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ کو تو آپ کے بھوک سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, بالکل. اللہ تعالیٰ کو آپ کے ڈونیشن سے رہنے سے کوئی انٹرسٹ نہیں, کسی سے کوئی انٹرسٹ نہیں. آپ کو ٹرین کیا جا رہا ہے 1 مہینے تک بھوکا رکھ کے. اچھا کمال بات ہے ہمارے لیے کیا جا رہا ہے, یہ انٹرسٹ بھی ہمارے لیے, وہی نا ٹرین کیا جا رہا ہے. اچھا بتایا جا رہا ہے کہ تم دو گے 70 گنا فائدہ ملے گا. واہ واہ واہ. یہ انسینٹیو دیا جا رہا ہے, بچوں کو دیتے ہیں نا کہ ٹافی دیں گے, پڑھو اچھی طرح سے, صحیح بات ہے, نئے کپڑے سلا دیں گے, یہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ انسینٹیو دے رہا ہے کہ 70 گنا ملے گا. یہ کیا ہے تربیت؟ بالکل صحیح. یہ تربیت یہ ہے کہ دوسروں کے لیے کرنا چاہیے. میں نے اپنے اسپتال میں یہ دیکھا کہ کیونکہ یہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا اسپتال ہے اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کی مدد سے چلنے والا ادارہ ہے. سر اپنے ماں باپ کو لوگ چھوڑ کے چلے آتے ہیں لیکن جن کا کوئی رشتہ نہیں ہے وہ آ کے عید وہاں گزارتے ہیں. واہ واہ واہ. میں آپ کو اس پروگرام کا بھی انٹرو بھیجوں گا, اور جو ہم عید والے دن وہاں کر رہے ہیں کہ عید میں ہم وہ سیلیبریشن کرتے ہیں کہ جو شادیوں میں اور اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. اور لوگ مینڈیٹری انہوں نے مینڈیٹ کیا ہوا ہے اپنی زندگیوں کو وہاں پہ کہ بھئی ہم نے چوڑیاں پہنانی ہیں, ہم نے مہندیاں لے کے آنی ہیں. بچوں کو لے کے آتے ہیں لوگ, اور ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی کو مہندیاں لگاتے ہیں, ان کے لیے کپڑے لے کے آتے ہیں. اچھا یہ تربیت ہے, یہ ہے رمضان کی تربیت. واہ واہ واہ. یہ ہے رمضان کی تربیت, جس کے رزلٹس آپ کچھ طرح. اور ایک طرف دوسرا طبقہ ہے کہ جو اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو, اپنے بھائی کو چھوڑ کے ایڈریس چینج کر لیتا ہے. سر اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ ظاہر یہ بڑا ایک ڈائلیما ہے سوسائٹی کا, اور اس پہ تو ڈیٹیل بات ہونی چاہیے دونوں حوالوں سے. ہاں جی, تو سمینہ صاحبہ آپ کے بارے میں بتائیے ذرا کہ ویسے تو ظاہر ہے مطلب آپ اتنا
دبنگ گفتگو کرتی ہیں اور سیاست میں بھی ظاہر ہے آپ کا اپنا ایک مزاج ہے اور آپ اسٹینڈ لیتی ہیں ہر جگہ، لیکن گھر کے اندر رمضان کو گزارنے کے حوالے سے، گھر کی تربیت کے حوالے سے کتنا اسٹینڈ لیتی ہیں، گھر کے میں بچوں کے حوالے سے کتنا اسٹینڈ لیتی ہیں، بتائیے ذرا۔ جی بہت شکریہ جنید بھائی، آپ نے اپنے اتنی بابرکت محفل میں مجھے بلایا، اور میں ماشاءاللہ جب سے رمضان شروع ہوا ہے روزانہ آپ کو دیکھتی ہوں، سحری کے وقت بھی اور افطاری کے ٹائم۔ عزت افزائی ہے جی، بڑی اور بھائی مفتی صاحب کا تو جو میں قصیدے کی فین ہوں، وہ لفظ فین تو اچھا نہیں لگتا، لیکن میں مرید ہوں۔ اچھا لگتا ہے اس کا اردو میں معنی پنکھے کے، پنکھا چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے، بڑی پنکھے، تو میں بڑا پنکھا ہوں، بہت پسند ہے مجھے وہ قصیدہ۔ تو باقی سب جتنے بھی میرے اسٹوڈیو میں بھی لوگ موجود ہیں ان سب کو بھی میں السلام علیکم کہتی ہوں، آپ کو بھی السلام علیکم۔ تو گھر کی تربیت میری یہ ہے جنید کہ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، 22-23 سال میری شادی کو ہو گئے ہیں، اور دیور، دیرانی، جٹھانی، بچے، جیٹھ، نندوئی، پھپھی ساس، نانی ساس، ماشاءاللہ بہت بڑا کنبہ ہے وہ، اور پھر آگے سے ان کے بچے الحمدللہ۔ تو اگر دن کے ٹائم کبھی آپ آئیں میرے گھر تو آپ کو لگے گا سرکاری اسکول میں چھٹی ہوئی، واہ واہ واہ، اتنی دنیا، اتنے سارے امور خانہ داری کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ کچنز ہم لوگوں کے اب آ کے بچے جب سے بڑے ہوئے ہیں تو کچنز ہر پورشن میں ایک ایک بن گئے۔ واہ واہ، اچھا۔ تو ورنہ کیونکہ ایک دو لوگوں کو پھر کچن کی ذمہ داری اتنے ٹبر کی دینا مشکل ہوتا تھا، تو اس لیے ہر ایک نے اپنا اپنا کچن سنبھال لیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، میرے ہسبینڈ بھی حافظ قرآن ہے، جامع غوثیہ کے سے وہاں سے انہوں نے سند لی ہوئی ہے، اور بیٹے میرے نے اقرا روضۃ الاطفال سے لی ہے، بہت اچھا مجھے لگتا ہے، اسی لیے صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور وہ پھر گھر میں میرے تراویح کی محفل ہوتی ہے، بیٹا میرا تراویح پڑھاتا ہے اور ہسبینڈ سامعہ بنتے ہیں، تو اس لیے میرے گھر میں یہ اچھا کتنا اچھا لگتا ہوگا، باپ آگے مطلب بیٹا آگے کھڑا ہوا اور باپ پیچھے سامعہ ان کی غلطی نکالتے ہیں، کتنا مطلب ایک لطف ہوتا ہے اس بات کا۔ اور وہ سارے گھر کے لوگ بھی ماشاءاللہ سب ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں کہ بھی ہماری 8:30 بجے تراویح شروع ہونی ہے، ہر گھر سے بچے نکل رہے ہیں، بھابیاں نکل رہی ہیں، بھائی نکل رہے ہیں کہ ہم نے پہنچنا ہے خاور کی طرف، وہاں پہ تراویح کی محفل۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ ایک گھر کا ماحول تو ہمارے ہے ہی اس طرح کا کہ ہم سب اکٹھے رہتے ہیں، مل کے رمضان مناتے ہیں اور مل کے خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں دوسرے کی۔ تو اس دفعہ یہی تو اصل فیل ہی ہے، جی آپ پوچھ رہے تھے تو یہ زندگی، یہ رمضان، یہ عید، یہ بقرعید، یہ سب کچھ فیل ہی ہے۔ بالکل، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں، مل رہے ہیں، ملازمین ہیں ان کے، ہر ایک کے ڈرائیورز ہیں، ہر ایک کی میڈز ہیں، ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک پیتھ پہ، اور ایک جگہ جو میرے پورشن میں بنی ہوئی ہے وہاں پہ نماز کی جگہ بنی ہوئی ہے، خواتین کی اور مردوں کی، تو وہاں مطلب گھر کا مرکز آپ کا گھر ہے؟ جی گھر کا مرکز آپ کا گھر، میرا گھر ہے جی، کیونکہ حافظ دونوں میرے گھر میں موجود ہیں، اور تاج بھی انشاءاللہ میرے سر پہ سجائے گا میرا بیٹا۔ میری خواہش ہی یہ تھی کہ میری ساس جب کہتی تھی کہ میرے بیٹے نے، خاور صاحب نے میرے سر پہ تاج رکھنا ہے، میری ساس اللہ بخشے کہتی تھی، ماشاءاللہ، تو میں ان کو کہتی تھی کہ آنٹی میرا دل چاہتا ہے میرا بیٹا بھی میرے سر پہ رکھے، تو انہوں نے کہا پھر تم حافظ بنانا اس کو، تو وہ ان کی بات مجھے آج تک نہیں بھولتی، تو وہ میں نے اس کو بھی بنایا۔ اور یہ نہیں جنید کہ میں نے صرف اس کو دین کی تربیت کی ہے، دنیاوی تربیت بھی اس بچے، یہ بہت اچھی بات ہے، وہ امریکن اسکول کا بچہ ہے، وہاں سے پڑھا ہے، گریجویشن کی ہے اس نے، وہ حرفن مولا بچہ ہے ماشاءاللہ۔ تو یہی ہے نا جی کہ امریکن اسکول کا ہونے کے باوجود آپ نے اس کو حافظ بنا دیا، میں نے اس کو حافظ بنایا۔ مطلب اسکولنگ بھلے ہی اس کی امریکن اسکول اور اس کلاس سے ہونے کے لیکن اسے پتا ہے کہ سر جا کے جو گنبد خضرا کی مکھی کی بارگاہ میں بالکل صحیح کہہ ہے، پہلے تو اس نے حفظ کیا ہے، اس کے بعد اس کو میں نے کرایا ہے، جو سب سے بڑی دولت اس کے اندر آئی ہے وہ حافظ ہونے کی۔ کیا کہنا ناظرین، اب دیکھیں نا، اب سمینہ خاور حیات صاحبہ کو آج تلک جتنوں نے بھی سنا ہوگا اور جتنا سنا ہوگا اور جتنا سنا ہوگا وہ صرف سیاسی حوالے سے سنا ہوگا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جو اندر جو ان کی درویشیت موجود ہے، اور یہ جو میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ کی وجہ سے میرا یہ روپ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، نہیں آپ کی عزت افزائی، ورنہ ٹاک شوز ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ تشریف لائیں، آپ کی عزت افزائی، مطلب یہ ہماری عزت افزائی ہے ناظرین۔ اب یہ جو رنگ ہے یہ ایک بالکل مختلف رنگ ہے، اور یہ کیا کمال رنگ ہے، لوٹ کے واپس آتے ہیں گفتگو کرتے ہیں۔
آج تو آپ کا ٹیسٹ ہو گیا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج کیا ہو گیا؟ آج آپ کا ٹیسٹ ہو گیا, آج آپ کا امتحان, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آج آپ مشکل میں پڑھنے والی ہیں. وہ کیسے؟ ہاں وہ ایسے کہ جو سمینہ صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں نا, ہاں یہ بڑی گھریلو قسم کی خاتون ہیں, کھانے وانے پکانا بڑا زبردست جانتی ہیں, اور تربیت بھی ان کی اپنی ساس کے ہاتھ سے ہوئی ہوئی. اب سمجھ لیجئے جس عورت کی تربیت, جس بچی کی تربیت اپنی ساس کے ہاتھ سے ہو نا, او ہو پھر اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور جس کی تربیت اپنے پیرنٹس کے ہاتھ سے ہو, اپنے والدین کے ہاتھ سے, دین اس کو تو پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا. نہیں دیکھیں, آپ پہلے ڈفرینشیٹ کریں, سسرال بھی آپ کے والدین ہیں. میں نے اپنی ابتدائی ٹریننگ اپنے پیرنٹس سے لی ہے. میرے والد صاحب بھی بہت اچھی ماشاءاللہ کوکنگ کرتے ہیں, میری والدہ بھی بہت اچھی کوکنگ کرتے ہیں, ایون کہ میرے جو سبلنگز ہیں, بھائی بہنیں, سب بہت اچھی, ایون مجھ سے بھی اچھی کوکنگ کرتے ہیں. واہ 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 واہ. تو اب مطلب یہ تو بھائی ترکی بترکی جواب ہے. میں دیکھیں دو خواتین کے بارے میں بول ہی نہیں سکتا کچھ, کیونکہ دیکھیں وہ انگریزی میں, عربی میں آپ کو پتا ہوگا, انگریزی میں کہتے ہیں سیک نالج فرام دی کریڈل ٹو دی گریو, ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا. تو پہلی تو ہماری درسگاہ ہوتی ماں کی ہے. تو ماں نے سکھایا کہ جب تم نے سسرال میں جانا ہے تو تمہاری ساس جو ہے وہ ماں بنے گی. تو میری ماں سے بڑھ کے میری ساس ہمارے معاشرے میں مدرس ٹریننگ کرتی ہیں. میرے بیٹیوں کی بڑی اچھی ٹریننگ ہوتی ہے. ایکچولی میں نے جہاں پہ شادی کے بعد آپ کو مسئلے کا حل کر دیں بیچ میں, میں شیئر کر دوں, ضروری ہو گیا. وہ مسئلے کا حل کر دیں. جو بچے دادا دادی یا نانا نانی کے ہاتھوں سے ٹریننگ ان کی ہوتی ہے نا, وہ زیادہ تگڑی ٹریننگ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ماں باپ جو ہے نا ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں. مفتی صاحب کوئی جملہ آ رہا ہے, ماں باپ جو ہے نا ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں, اور جو یہ گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں نا, وہ ایک تو تربیت ان کی ڈبل ہو چکی ہوتی ہے. جی بالکل, تو وہ نظر رکتے ہیں شیر والی. مفتی صاحب بھی پرو رہے, جملہ بھی دیکھا, بتا دیں, کچھ بتائیے, بھی بتائیں گے, بیچ کی بات لائیں گے. اچھا بتائیے کیا بنایا آپ نے؟ جنید بھائی آج ہم نے جو بنایا ہے ہمارا چکن, اسپائسی چکن کڑاہی, وہ بھی تیار ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ہم نے کباب مسالہ بنایا ہے یہاں پر, وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے. اور یہ جو اس میں منس یوز کیا ہے ہم نے کباب مسالے میں, سبروسو کا قیمہ استعمال کیا ہے. اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ دہی کا رائتا بنایا ہے, اس کے ساتھ سرو کریں گے. اور ڈرنک میں ہم نے اپنا کوکیز اینڈ کریم شیک بنایا. تو سمینہ صاحبہ آپ جتنا پکانے کی شوقین ہیں اتنا کھانے کی بھی شوقین ہیں. میں آپ اتنی باتوں میں پھر روزے میں جھوٹ یہ نہیں بولوں گی کہ مجھے بہت اچھا پکانا آتا ہے. مجھے بالکل اتنا اچھا کھانا نہیں بنانا آتا. میں نارمل کھانا بنا سکتی ہوں کہ میری وجہ سے کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا. کھانا بس اتنا بنا سکتی ہوں. جیسے میں امریکہ گئی ہوں تو میں نے اپنے بیٹے اور بہو کو خود کھانا پکا کے کھلایا کہ بھئی باہر کے کھانے سے بہتر ہے کہ ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانا. اچھا جوائنٹ فیملی سسٹم کا اپنا ایک مزہ ہے. جی جوائنٹ فیملی میں جو ابھی بات کر رہی تھی, میں اتنی دیر سے یہ سوچ رہا تھا اسکول کی چھٹی کا ہونا ہی جی بڑا مزیدار. مطلب یہ اصل میں جنید بھائی جب آپ اکٹھے رہتے ہیں نا تو آپ کو بہت سے ویلیوز, بہت سی نارمز, بہت سی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں جوائنٹ فیملی سے. تو یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے ساس صاحبہ کے بارے میں آف ایئر جو جملہ کہا ہے وہ آن ایئر سنا ہے. میری ساس, ابھی میری بہن بتا رہی تھی تو میں بالکل ان سے اتفاق کرتی ہوں. آخر جو میں نے اپنی ساس کا دل جیتا ہے, دو خواتین کا ایک جگہ جمع ہونا بہت بڑی بات ہے. جی لیکن وہ کہہ ٹھیک رہی تھیں, مگر انہوں نے پہلے ہمارا ٹاپک نہیں سنا ہوا تھا کہ میری تربیت میری والدہ نے کی ہے, والد نے کی ہے, لیکن انہوں نے مجھے یہ تمیز سکھائی کہ ساس بھی آپ کی ماں اور باپ ہوں. اور ایسی مجھے انہوں نے تمیز سکھائی کہ میری ماں سے زیادہ بڑھ کے میری ساس اچھی نکلی. میری ماں نے مجھے وہ تربیت دی, بے شک دی, لیکن جو تربیت میری ساس نے میری کی ہے وہ شاید والدہ نہیں کر سکتی. اچھا آپ کی جو سیاسی گرومنگ ہوئی ہے وہ سب میری ساس نے کی ہیں. اچھا کیونکہ میرے سسر منسٹر تھے. یہ امیزنگ بات ہے. ویسے میرے سسر تھے. نارملی ساس کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ بھائی گھر پہ بیٹھی رہو, کہیں مت جانا, نہیں گھر کا کام سنبھالو, یہ کرو وہ کرو. انہیں اعتراض نہیں تھا میری پالیٹکس میں جانے پر, لیکن انفارچونیٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ زیادہ میرا عروج کا ٹائم دیکھ نہیں سکی, لیکن انہوں نے بالکل بیٹوں کو کہا کہ اگر آپ, بیٹا کوئی نہیں آ سک رہا تھا میرے سسر کی جگہ پر, تو میری ساس نے پریفر کیا کہ وائی ناٹ ہر, اپنی میں بہو کو بھیجوں گی میرے سسر کی سیٹ. اور 17-18 برس کی عمر میں جی تب میری شادی ہوئی تھی. ہے نا, تب شادی ہوئی تھی جب میں 17 سال کی تھی. جب یہ رولا بھی نہیں تھا 18 سال والا نا.
نہیں تب تھا بھی لیکن اس میں پکڑی گئی. پھر روزے میں آپ جھوٹ نہ بنوائے. لیکن وہ کچھ ایسی حالات تھے کہ والدین نے. یہ بتائیے جوائنٹ فیملی سسٹم کا لطف بتائیے. بڑا میں تو سن کے بڑا مزہ لے رہا تھا اس وقت جب. جی جوائنٹ فیملی میں تمیز, طریقہ, سلیقہ, صبر, اتفاق اور چپ رہنا, یہ چیزیں آپ بہت سیکھتے ہیں. اگر جب آپ سیکھ جائیں, جیسے میں نے اتنے سال گزار لیے, سیکھ لیا وہ وقت, تو آج میں سمجھتی ہوں کہ میرا کنگڈم ہے یہ, میں راج. واہ 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 واہ. یعنی یہ ایک مثال ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو جوائنٹ فیملی سسٹم سے نفرت کرتے ہیں, دور بھاگ رہے ہیں. تو اگر آپ سمجھ لیں, اگر آپ ٹالرنس سیکھ لیتے ہیں, اگر آپ برداشت سیکھ لیتے ہیں, صبر سیکھ لیتے ہیں, تو پھر آپ کا ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کی کنگڈم بن جاتی ہے. میں آج وہاں پہ راج کر رہی ہوں, اور میری فیملی اتنی اچھی ہے ماشاءاللہ. میری سپورٹیو میرے ہسبینڈ ہیں, مجھے پالیٹکس میں میرے دیور جیٹھ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, میری درانیاں جٹھانیاں ان کی بچیاں میری پولنگ ایجنٹس بنتی ہیں. واہ واہ واہ. تو میں تو بہت شکر گزار ہوں اپنی فیملی کی, اور میں اپنی ساس کی کہ انہوں نے میری ایسی تربیت کی. اب میری بہو آئی ہے جی, ابھی 15 جنوری کو میری شادی بیٹے کی ہوئی ہے, تو میں بالکل ایسی جیسی میری ساس نے میرے ساتھ کیا میں اپنی بہو کے ساتھ کروں گی, تاکہ یہ ہسٹری ریپیٹ ہوتی رہے. یہ ٹرانسفرنٹ ہوتا ہے. جی بالکل یہ ہوتا ہے. کیا کہنے کیا کہنے. اچھا ڈاکٹر صاحب پہلے آپ کی طرف پھر انشاءاللہ مصطفیٰ سے بات کرتے ہیں. یہی جو بات ہے, یہ جو محبت ہے, جب آپ کے ادارے میں آپ دیکھتے ہوں گے تو آپ کو ایسا لگا ہوگا کہ کچھ ٹوٹے ہوئے تارے جو ہیں وہ آپ کے ادارے میں آ کے جمع ہو گئے, اور وہ جو جن کو اپنی جھرمٹ میں ہونا چاہیے تھا, اپنے آربٹ میں ہونا چاہیے تھا, اپنی کہکشاں میں ہونا چاہیے تھا, ان کی روشنیاں جو ہیں وہ مان پڑ گئی ہیں, وہ ایک طرف ہو گئے. آپ نے بات تو بڑی خوبصورت کر دی, اور میں سمجھتا ہوں میں نے پہلی دفعہ یہ لفظ سنا ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ تارا ہے اور وہ اپنے جھرمٹ سے الگ ہو گیا. بات تو آپ نے کی ہے پریکٹیکل, اور میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا سر, ہوتے ہوئے یہ دیکھا کہ ماں گیٹ پہ آتی ہے روزانہ 2 بجے دوپہر کو, اور کہتا ہے منا آیا کہ نہیں آیا. ہائے 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 اللہ ہائے ہائے ہائے. ایک اتنا سا جملہ ہے لیکن کیسی کاٹ ہے اس کی. اور سر روز ماں کے مطلب گیٹ پہ پوچھتی ہے کہ منا آیا کہ نہیں آیا, منا آیا کہ نہیں آیا, اور 30 سال تک روز آتی رہی. اللہ منا نہیں آیا. اللہ 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 اللہ. اف 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 اف. تو سر اس طرح کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آج ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں تو عید ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مناتے ہی مناتے ہیں, اور بڑی خوشیاں مناتے ہیں, کھانے بانٹتے ہیں, کرتے ہیں. یہ والی عید اس دفعہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ فاؤنٹین ہاؤس جیسے اداروں میں, کسی اور ہسپتالوں میں جہاں لوگ ایڈمٹ ہیں, کسی ایسی جگہوں پہ جہاں لوگ بند ہیں, کسی ایسی جگہوں پہ جہاں پہ لوگ اکیلے ہیں اور جو صرف انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے گا اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھے گا, وہاں جائیں اور ان کے لیے کچھ ایسی چیز لے کے جائیں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں, جو اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہیں. بہت اچھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑی تربیت رمضان کی اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی نہیں ہوگی کہ اگر ہم یہ کرنا شروع کرتے ہیں. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. بات جاری رکھتے ہیں ناظرین, ایک وقفے پہ جانا ہے, جب لوٹیں گے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, کیونکہ عید کے جو مسنون اعمال ہیں مفتی صاحب سے ہم نے پوچھنے ہیں. قبرستان پہ جانا ہے, کیسے جانا ہے, کیوں جانا ہے, کس لیے جانا ہے, یہ باتیں کرنی ہے ہم نے. اور ساتھ ساتھ ناظرین عید کے موقع پر ہمیں کیا ایسا خاص کرنا چاہیے جس سے ہم اللہ کی رضا کو حاصل کریں, یہ تمام باتیں ہم مفتیان کرام سے کریں گے. لوٹ کے انشاءاللہ بات کا آغاز کرتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید, اور رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں عید ہم کیسے گزاریں, بڑا حسین سے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے. اور اس وقت جو میں آپ کو بتاؤں, سمینہ صاحبہ کی جو گفتگو ہے اس نے اتنا ایک ماحول تبدیل کر دیا ہے کہ ہم اسی ٹرانس کے اندر ابھی تک ہیں. لیکن تھوڑا سا اس ٹرانس سے آپ کو نکالتے ہیں اور مفتی صاحب سے ذرا پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ بتائیے, یہ جو مسنون اعمال خاص طور پہ عید کے دن ہونے چاہیے وہ کیا ہیں, ذرا اس کی تفصیل بتائیں. جی جنید صاحب, جس طرح آپ ان کی گفتگو سے بڑا متاثر ہیں,
ہم بھی بہت زیادہ متاثر ہیں. اللہ ان کی فیملی کو سلامت رکھے اور ان کو نظر بد سے بچائے. ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ آئیڈیل گھرانہ ہے ان کا. ایسے ہی ایسے ہی اللہ ان کی رونقیں قائم رکھے. ایسے ہی ایسے ہی. بہت جنید بھائی عید الفطر کی رات جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انعام کی رات. بالکل. آپ نے پورا ماہ جو عبادت ریاضت کی, روزے رکھے, تلاوت کی, خیرات کی, نیکیاں کی, اب ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر کے قبولیت کی دعا کے جذبات ساتھ لے کر آپ نے صبح عید کی طرف بڑھنا ہے. درست. یہ شب عمومی طور پر لوگ موٹر سائیکل لے کر سڑکوں میں اور بازاروں میں گزار دیتے ہیں. آپ شاپنگ تو ماہ رمضان میں کرنی نہیں چاہیے. یہ تو آپ عبادت کے لیے رکھ لیں. شاپنگ آپ رمضان آنے سے پہلے اپنی کر لیا کریں. بالکل ایسے. اور بہت سارے لوگ ایسے کرتے بھی ہیں. بالکل ایسے. صحیح کہہ وہ کہتے ہیں یار یہ مہینہ ہم نے ان کاموں میں ضائع نہیں کیا. بالکل صحیح. اچھا اب جب آپ شب عید الفطر گزار کے صبح عید کی طرف جا رہے ہیں تو ایک طرف وہ بھی جسے شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی نے کہا جس کے دل میں عبادت کی قبولیت کے حوالے سے ڈر رہتا ہو, سمجھ لو کہ اس کی عبادت مقبول ہے. واہ واہ. یہ ایک نشانی ہو. یہ جذبات لے کر آپ عید کی طرف بڑھیں گے. مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ عید الفطر کے دن ہو سکے تو نیا لباس پہنیں. ٹھیک ہے. نیا لباس اگر کسی کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں تھی تو پرانا لباس بھی دھلا ہوا پہن سکتا ہے. غسل عید کے لیے کرنا یہ بھی سنت ہے. بالکل ٹھیک. عید الفطر سے قبل کوئی میٹھی چیز کھا لینا, آپ کھجور کھا لیں تاقدد, اور آپ عید کی نماز پڑھیں اور عید کی نماز میں لوگوں کے ساتھ شریک ہوں. لیکن اس سے قبل ایک موسٹ امپورٹنٹ کام ہے, وہ ہے فطرانے کی ادائیگی. ویسے تو فطرانہ رمضان میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور کرنا بھی یہی چاہیے کہ عید سے چند دن قبل کر لیں تاکہ جسے آپ دیں گے وہ کچھ خرید کر عید کی خوشی میں شریک ہو سکے. آپ عید کے لیے جائیں, عید کی نماز پڑھیں, عید کی نماز میں پھر دعا میں شریک ہوں, پھر اپنے بچوں کو ضرور ساتھ لے کر جائیں تاکہ یہ روایات عید کی ان کے قلب و ذہن میں نقش ہوں. واہ. عید کے بعد پھر آپ جب گھر پلٹیں, ہمارے پنجاب میں روایات ہیں کہ لوگ پہلے اپنے ماں باپ کو ملتے ہیں. ماں باپ اگر حیات نہیں ہے تو عید سے ہی ان کی قبور پر چلے جاتے ہیں. قبرستان جانا. قبرستان جاتے ہیں, وہاں دعا کر کے ان کو سلام کر کے پھر واپس پلٹتے ہیں. پھر آپ اپنی فیملی سے ملیں, ان کے ساتھ خوشی کا اظہار کریں, ان پر اچھے کھانے کھائیں, پھر آپ اپنے رشتہ داروں کے ہاں جائیں, وہ آپ کے ہاں آئیں. یہ ہمارے پنجاب میں یہ روایت ہے. بالکل ٹھیک. لوگ ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے ہیں عید کے. درست. اچھا یہ اس طرح اپنی عید کا دن سیلیبریٹ کریں. لیکن خاص بات یہ, عید کی خوشی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اب آپ کو نماز کی چھٹی مل گئی ہے, اب آپ نے نہ زور پڑھنی, نہ عصر پڑھنی, نہ عشاء پڑھنی ہے. نمازیں آپ نے اسی طرح دستور میں رکھنی ہے اور خوشی کا جو جائز طریقہ ہے اس حد میں رہ کر جیسے چاہیں آپ اظہار. یعنی اللہ کی عبادات کے ساتھ ساتھ آپ نے اس خوشی کو انٹرٹین کرنا اصل بات کی ہے. اس میں مفتی صاحب رشتہ داروں سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ جو ماں باپ کی بات ہو رہی ہے تو ان سے ہمارا کیا, کیونکہ اگر میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ہلتے ہی نہیں اپنے ماں باپ کے بغیر, ہلتے ہی نہیں ہے صاحب, ہلتے ہی نہیں جب تک وہ ہاتھ کو بوسہ نہ دے دیں, قدموں کو بوسہ نہ دے دیں, نہ گھر سے نکلتے ہیں نہ گھر میں داخل ہوتے ہیں. اور بہت سے ایسے اللہ معاف کرے کہ جن کی آنکھوں میں جو ہے وہ اپنا ایسا سفید پانی اتر جاتا ہے کہ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں رہتی. تو رشتہ داروں کے ساتھ بالخصوص ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ آج ہماری بہن محترمہ سمینہ خاور حیات صاحب نے اتنی پریکٹیکل باتیں کی ہیں, دل تو چاہ رہا تھا کہ ٹائم سارا ان کو ہی دے دے. آپ کے پروگرام کا فارمیٹ ہے. بہت شکریہ مفتی. ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی سوچ فکر عطا فرمائے, ہمارے گھر والوں کو بھی, اور ہمارے گھر کا ماحول بھی ایسا ہی عطا فرمائے جیسا انہوں نے بتایا ہے. ماشاءاللہ. جنید صاحب دیکھیے, یہ ابھی مفتی صاحب نے بات جہاں سے چھوڑی تھی کہ ماں باپ کو ملنے کے لیے تو اگر گھر میں موجود نہیں ہیں, وہ تہے خاک بھی ہیں, تو وہاں جانا چاہیے. وہاں جانا چاہیے. ایک صحابی نے منت مانی ہوئی تھی تو سرکار نے فرمایا کہ اپنی ماں کے قدم چوم لو, تو بتایا کہ وہ فوت ہو گئی ہیں, کہا قبر پہ چلے جاؤ, قبر کو جا کے چوم لو.
تو قبر میں ماں باپ کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا. جو عید والے دن ڈاکٹر صاحب نے جو ابھی ایک وہ ماں کی مامتا کا جملہ کہا نا, ہائے ہائے, اس نے کلیجہ چیر کے رکھ دیا. 30 سال سے آگے پوچھ رہی ہے ایک ہی بات. اور جنید بھائی یقین فرمائیں کہ اس وقت مطلب میری جو ہے نا وہ چیخ نکلنے لگی تھی, اتنا میں نے مشکل سے کنٹرول کیا ہے. یعنی انسان کے اندر دل بھی ہو, جس ماں کی کوکھ سے باہر آیا ہو, ہائے ہائے, وہ ماں منتظر ہو, اور ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ اس کو دنیا بھر کی کائنات کی نعمتیں لا کے رکھتے ہیں, اور اولاد کو اس کی نظروں سے اوجھل کر دیا جائے تو وہ ساری اس کے لیے ایک خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. باپ کو بھی شامل کر لیں. اور ماں اور باپ دونوں کے حق کے بارے میں بات کی گئی ہے. اور دیکھیے ماں باپ آپ کے وجود کا باعث بنے ہیں. اگر آپ آج کے دن ماں باپ کو نہیں ملے, ان کی زیارت نہیں کی, ان کے ہاتھ نہیں چومے, ان کی خدمت نہیں کی, ان سے عیدی نہیں لی, تو پھر سمجھیں آپ کی عید نہیں ہوئی. عید تو ہوتی یہ ہے کہ آپ ماں باپ سے بھی عیدی لیں اور پھر رشتہ داروں میں بانٹیں. وہ بچپن میں ہم کہتے تھے نا وہ 2 مصرے, وہ بچپن میں کسی اور کے لیے کہتے تھے, لیکن جوانی میں سمجھ آیا کہ تو ماں باپ کے لیے کہ عید وہ عید نہیں جس میں تیری دید نہیں, اور دید وہ دید نہیں جس میں تو میرے قریب نہیں. مطلب ماں باپ اگر قریب نہ ہو تو بیکار ہو گیا. کیا پیغام دیں گے, کیسے عید گزاری جائے؟ سر بات جو ہے نا وہ شروع ہی ماں باپ سے ہوئی ہے, ماں باپ پہ ہی ختم ہو جانی چاہیے. اچھا, ماں باپ سے محبت کا طریقہ خالی ان کو ٹائم دینا تو ہے ہی, لیکن وہ جن سے پیار کرتے ہیں ان کو بھی ٹائم دیں. واہ, یعنی ہم ان سے جو لوگوں کو جن سے وہ محبت کرتے ہیں ان سے لڑائی جھگڑا آپ کا ہو جاتا ہے, بہن بھائیوں سے, رشتہ داروں سے, خالہ چچا سے, ان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. اور بھائی ان کے دلوں میں یہ بات ہے. میں آج کل کے دور میں سر آپ کی بات کو بڑھانا چاہوں گا اور کہوں گا ڈرنے لگے ہیں ماں باپ بچوں سے. بالکل ڈرتے ہیں, ہمت نہیں ہوتی کہ بھائی اس جگہ رشتہ دار سے ملنے جانا ہے, اس کے وہ یہ دینا ہے. ڈرتے ہیں خدا کے واسطے. اپنا وقت, یہ تو اولاد کی بدبختی کی انتہا ہے کہ ماں باپ اولاد سے ڈرنے سر ڈرنے لگے ہیں. تو ریکویسٹ یہی ہے کہ اپنا وقت آنے والا ہے تو وہی کام کریں اپنے والدین کے ساتھ, اور ان کی دل کی بات کو پوچھیں کہ کس کو تحفہ دینا ہے, کس کے پاس زیادہ جانا ہے, کس کو بلانا ہے, کون سے رشتہ داروں کو لے کے آنا ہے, کون سے پڑوسیوں کو لے کے آنا ہے. یہ میری ریکویسٹ ہے. والدین کو ان کی جگہ, ان کا مقام جو ہے اس جگہ رکھ کر پھر ان سے پوچھیں کہ کرنا کیا, عید کیسے منانی ہے. وہ بیچارے ڈرے نا. آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں, ماں باپ کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ ان کے پیاروں کے ساتھ پیار کیا جائے. وہی بات میں کہنا چاہتا ہوں. دوسری وہی ریکویسٹ ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات, ان کا ہر عمل ہمارے لیے مشورہ رہا. اس میں ایک بات ہے کہ بیماروں کی تیمارداری کرو. وہ بھائی عید کا دن ہے, سارے لوگوں سے, رشتہ داروں سے ملنے کے بعد کوئی چیز لے کے کسی اسپتال میں کسی غریب کے پاس چلے جائیں, ان کے ساتھ شام کو عید کر لیں. اپنی ذات سے نکل کے سمینہ صاحبہ دوسروں کے لیے سوچنا, اصل عید تو یہی ہے. بتائیے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. جیسے بھائی نے بتایا ہے, ہم لوگ جب پہلی دفعہ میں ایم پی اے بنی ہوں تو ہمیں کس سن میں؟ 2008 میں. کیا ایج تھی اس وقت آپ کی؟ اب اتنے دور چلی جاؤں تو یاد نہیں آئے گا. تو اس میں جب میں پہلی دفعہ ایم پی اے بنی تو مجھے باقاعدہ پرویز الہی صاحب نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ باکسز ہیں, یہ چیزیں آپ نے فاؤنٹین ہاؤس جانا ہے لے کر عید کا دن. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ چودھری برادران بہت زیادہ, بلکہ انہوں نے ایک مسجد بھی فاروق آباد میں بنوائی, وہاں پہ بنوائی ہے مسجد. کئی سال تک ہر مہینے 3000 روپے بھی بھیجتے رہے چوئی شجاعت صاحب. جی بالکل. تو یہ جو میری الحمدللہ جس پارٹی سے میرا تعلق ہے, وہ پارٹی بھی بڑے دیندار لوگ ہیں. وہ لوگ بھی بہت, بلکہ انہوں نے مجھے پہلی دفعہ بھیجا کہ فاؤنٹین ہاؤس آپ جائیں, یہ یتیم بچوں کے لیے یہ گفٹس لے کر جانا ہے. تو میں اس سے پہلے نہیں کبھی گئی تھی, یہ میرا اتفاق ہی نہیں ہوا تھا. تو وہ مجھے پھر تب سے ایسا ہوا کہ جب میرے حلقے میں یا کہیں بھی مجھے اس طرح کے اداروں میں جانا پڑتا ہے تو میں بڑی خوشی محسوس کرتی ہوں. میری درانیاں جٹھانیاں میرے ساتھ جاتی ہیں, میرے گھر کی خواتین میرے ساتھ جاتی ہیں, کہ یہ ایک ثواب بھی ہے. اور پھر ان لوگوں سے ہم جب ملتے ہیں, دیکھیں لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ اپنے ووٹوں کے لیے جا رہی ہے, لیکن اس سے دوسری آپ دیکھیں کہ میرا کتنا دعائیں انہوں نے مجھے دے دیں, کتنا میرے رابطہ ان کے ساتھ بن گیا. اور میں نے چلیں اپنے ووٹ کے لیے بھی اگر ان سے رابطہ کیا تو اللہ تو خوش ہو گیا نا. اور میں سیاست کو حقوق العباد سے بھی منسلک کرتی ہوں.
کہ میں کتنے لوگوں کے کام کراتی ہوں, کورٹ کچہریوں کے, تھانوں کے, وہ لوگوں مجھے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. میں غریب عورتوں کو ملتی ہوں, لوگوں کے کام کرتی ہوں, تو وہ میں ان کی دعاؤں کی بدولت یہاں تک پہنچی ہوں. آج آپ میری تعریف کر رہے تھے, میرے فیملی کو کریڈٹ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ سارا, اللہ کی بدولت مجھے اس طرح. وہ آپ نے کیا سٹیٹمنٹ دے دیا تھا اسمبلی کے اندر, 4 شادیاں مرد کو کر لینی چاہیے, 1 سے زائد کر لینی, وہ کیا کیا تھا آپ نے؟ وہ جی اس کے اوپر جنید صاحب باقاعدہ میڈیا ٹرائل ہوا ہے, باقاعدہ مجھے نکلنا پڑا. کیوں خیال کیوں آیا تھا آپ کو سٹیٹمنٹ؟ جی ایکچولی ریشو نکلی تھی پنجاب حکومت کی طرف سے کہ ہماری جو بیبیاں ہیں ان کی ریشو 52% ہو چکی ہوئی ہے, مرد کم ہیں, عورتیں زیادہ ہیں, اور عورتوں میں زیادہ طلاق یافتہ ہیں, عورتوں میں عمر زیادہ ہو چکی ہے, عورتوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں, ان کی عمریں گزر رہی ہیں, جہیز نہیں دے سکتی ہیں. تو اس چیز کو دیکھ کر میں نے اسمبلی میں کہا کہ جب یہ حالات ہیں تو کیوں نہ مرد 2 3 4 شادیاں کر لیں, اگر جو کر سکتے ہیں جو, لیکن موازنہ اسلامک طور پر رکھیں, جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. نتیجہ تو کچھ نکلا ہی نہیں آپ کی سٹیٹمنٹ کا. جی وہ اس پر ناراضگیاں کافی ہو گئی تھیں. کوئی نتیجہ نکلتا نا کوئی اس کا. جی وہ ریزولوشن جو تھی اس کو منظور نہیں ہونے دیا گیا اسمبلی میں. اس طریقے کا کس نے منظور نہیں ہونے دیا؟ خواتین نہیں, وہ جو کچھ خواتین تو میرے حق میں بول رہی تھی میرے ساتھ, اور مرد تو موسٹلی زیادہ بول ہی نہیں رہے. مرد تو بولیں گے نا, ظاہر ہے, لیکن جو مرد بولنا چاہتے ہیں وہ بول نہیں رہے. اگر آپ ان کی طرف سے بول رہی ہیں تو سچی اور کیا بات ہے؟ مطلب وہ ایسا ہمارے پاکستان کے اندر بیرا روی کو فروغ دینے کے لیے ان لوگوں نے اس ریزولوشن کو روک دیا. اصل بات یہی ہے, اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ کی آواز ایسی ہے, میں تو خود اس بات کا حامی ہوں, اور یہ آواز ایسی ہے کہ اس کو مستحکم ہونا چاہیے. لیکن بہرحال آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی. اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور خاتون کے حقوق کا معاملہ ہے کچن. میں کہہ رہا ہوں انہوں نے ایک خاتون ہو کر یہ آواز اٹھائی, یہ ان کا جہاد ہے. ہاں, اس میں کوئی دوسری رائے, ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں. اس میں کوئی دوسری رائے. شکریہ, آپ کے گھر آنا ہے آن ایئر, اب میں نے کہہ دیا آپ کو, اس وقت آپ ساری ٹیم. میں آپ کو بتاؤں, یہ تو مفتی صاحب نے آن ایئر آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے, لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, جتنے مرد دیکھ رہے ہوں گے جن کے دل میں دبی چھپی ہوئی خواہش ہوگی 1 سے زائد شادی کی, وہ دل سے آپ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. زبان سے بیگم کے آگے منہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے, لیکن دل سے خراج تحسین پیش کر رہے ہوں گے. لیکن سر بہت بڑی بات ہے کہ بے راروی کو روکنے, جو آج کل ابھی جو دعا کا وہ ہے, بہت اچھی بات. جی نور صاحبہ بتائیے. جی جنید بھائی, ہمارا مینیو ریڈی ہے. ہم نے جو بنایا ہے کوکیز اینڈ کریم شیک وہ بھی ریڈی ہے, اس کے ساتھ کباب مسالہ بھی ریڈی ہے, اور اسپائسی چکن کڑاہی بھی ریڈی ہے, ساتھ عید کیک ہم نے ریڈی کیا ہے وہ بھی ریڈی ہے. جو ہم نے آج تمام کوکنگ کی ہے اس کے لیے ڈالڈا کوکنگ آئل کا ہم نے انتخاب کیا ہے. ڈالڈا کوکنگ آئل کے بارے میں بتاتی چلوں, ڈالڈا کوکنگ آئل پر ماؤ کا پچھلے 80 سال سے بے حد بھروسہ ہے. اس رمضان ڈالڈا کے ساتھ زیادہ برکت, زیادہ بچت, اور ڈالڈا کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ ڈالڈا صحت اور کوالٹی پر کمپرومائز بالکل نہیں کرتا, اسی لیے ہم ڈالڈا کا انتخاب کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آج ہم نے کیک بنایا اس میں ہم نے چک ریفریجریٹر کا استعمال کیا. چک ریفریجریٹر کے بارے میں بتاتی چلوں, فل ڈیجیٹل انورٹر ریفریجریٹر, -32 ڈگری کولنگ ٹیمپریچر ٹیکنالوجی, یورپین سٹینڈرڈ ڈیزائن ریفریجریٹر ہے. سب سے اچھی کوالٹی یہ ہے کہ اینٹی بیکٹیریل ٹیکنالوجی رکھتا ہے. 137 آورز کولنگ بیک اپ کوالٹی ہے. اوپن ایویپوریٹر وتھ 6 ways کولنگ ٹیکنالوجی. اس کے ساتھ ساتھ 12 ایئرس کمپریسر وارنٹی بھی موجود ہے. اس کے ساتھ جب ہم اتنی کوکنگ کی بات کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی کچن گندا ہوتا ہے. کچن گندا ہوتا ہے تو پھر ہمیں میکس سے بہتر کوئی بھی ڈش واشنگ نہیں ہے. پاکستان کا نمبر 1 ڈش واشنگ برانڈ ہے. 1000 لیمو کی طوفانی طاقت رکھتا ہے. سخت سے سخت چکنائی کو تیزی اور آسانی کے ساتھ کاٹ دیتا ہے. لانگ بار مہینہ بھر چلتا ہے میکس بار, اور آئی تھنک اس سے بہتر کوئی نہیں ہے. آپ میکس بار کا انتخاب کریں اور اپنے کچن کو کلین رکھیں. واہ, بہت شکریہ. ناظرین آئیے چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب, اور آپ اور ہم سب مل کے قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ اجتماعی دعا میں مفتی صاحب کے ساتھ شامل ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلان, یا شاہ جیلان, یا شاہ جیلان,
يا شاه جيلان سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر قديم وقلدني وعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي إلا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم واكتب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان طبولي في السماء والأرض دقت وشموس السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكم وقت قبل قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا الله يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا سلام يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين اے رب ذو الجلال تیرے حبیب کریم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رمضان نصیب کیا پہلا عشرہ مغفرت عشرہ رحمت عشرہ مغفرت عشرہ جہنم سے آزادی عطا کیا اے اللہ ہم بد نصیب ہم نالائق اس ماہ مقدس کی قدر نہ کر سکے روزوں کی حرمت کا خیال نہ رکھ پائے عبادت اور ریاضت کا حق نہ ادا کر پائے اے پروردگار تیرے حضور التجا ہے تجھے اپنی رحمتوں کا واسطہ
ہماری تمام تر زندگی کی نالائکیاں اور گناہ معاف کر دے، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے ساس سسر کی، ہمارے بچوں بچیوں رشتہ داروں بھائی بہنوں عزیزوں میں سے جو اس دنیا سے گزر گئے سب کی بخشش کر دے۔ اے اللہ، جتنے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا کر دے، دسترخوان کی نعمتوں میں اضافہ کر دے، رزق میں زیادتی اور اضافہ فرما۔ اے اللہ، جو تنگ دستی کا شکار ہیں ان پر نظر رحمت فرما، خصوصاً جو اپنی اولاد کی طرف سے تنگ ہیں، بچوں کے بدتمیزی اور ناشائستگی نے ان کے سکون کو اڑا رکھا ہے، ایسی اولادوں کو ہدایت دے اور اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، اپنے فضل سے جن بچوں بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، رشتے نہیں مل رہے، اے اللہ ان کو نیک رشتے دے دے۔ جن کو طلاقیں ہو گئی ہیں، ان کے ماں باپ شدید اذیت میں، ہماری ایسی بہنوں کے لیے بھی رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو بیوہ ہیں لیکن شادیوں کے لائق ہیں، میرے اللہ ان کو بھی رشتے عطا فرما۔ خصوصاً میرے مالک اپنے فضل اور اپنے احسان سے ہمارے ملک کو کرائسس اور بحرانوں سے نکال دے، زمین سے خزانے نکال، آسمان سے برکتیں اتار، ہمارے ہر طرف سے اس ملک میں خیر و برکت کا ظہور کر دے۔ پاکستان اور عالم اسلام خصوصاً کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں پر اپنی غیبی مدد اور نصرت اتار دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، آلموسٹ 29 دنوں کا یہ سفر ہے رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت کا، اور سحر و افطار میں آپ ہمارے ساتھ رہے، میں آپ کے ساتھ رہا، ہمارے علماء کرام آپ کے ساتھ رہے، تو میں تہہ دل سے ایک تو اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت عطا کی، اور اس کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سے کہیں بھی کسی بھی حوالے سے کوئی بھی دانستہ غیر دانستہ غلطی ہو گئی ہو تو اپنی بارگاہ میں اسے معاف فرما دینا، مقصد صرف تیرے دین کی ترویج ہے۔ اور میں انتہائی شکر گزار ہوں مینجمنٹ کا، اور ساتھ میرے تمام اسکالرس کا جو تشریف لاتے رہے، خاص طور پر مفتی فاروق القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، طاہر تبسم صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، ڈاکٹر صاحب آپ ہیں، آپ جتنی بھی ٹیم ہماری نور وغیرہ جتنی ٹیم ہے ہماری، اور خاص طور پہ شہری ٹرانسمیشن میں جتنے ہمارے علماء کرام، ظاہر میں سبھی کا نام نہیں لے سکتا، وقت بہت کم ہے، لیکن تمام ہی علماء کرام جو شہری میں تشریف لائے، جو افطار میں تشریف لائے، آج مس کر رہے ہیں ہم ڈاکٹر غلام محی الدین نظامی صاحب کو، بہت پیاری شخصیت ہے ماشاءاللہ، ہمارے بزرگ ہیں ہمارے ساتھ موجود رہے، تو تمام لوگوں کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس شو کو وقت بھی دیا، اور اپنے قیمتی وقت کے ذریعے، اپنے قیمتی علم کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب کو، لوگوں کے اذہان کو روشن بھی کیا۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ اور آخر میں ناظرین، اگر مثال کے طور پہ مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کوئی ایک فیل آتی ہے کہ اگر آج چاند رات ہو گئی تو ظاہر ہے یہ لمحات آخری لمحات ہیں، پھر زندگی رہی تو اگلے برس آپ سے ملاقات ہوگی رمضان کی نشریات میں، لیکن میرا آپ کا جو رابطہ صبح نور کا ہوتا ہے انشاءاللہ صبح 7 بجے روز براہ راست، وہ انشاءاللہ قائم ہو جائے گا آپ سے بالکل، اور وہ ربط اسی طرح سے اسی جگہ سے جڑ جائے گا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ تو اگر یہ آخری نشریات ہے تو میری طرف سے آپ کو بہت ساری دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، عید کی بہت بہت مبارکباد ہے، اور بس اپنے گھر والوں کا سب کا خیال رکھیے گا پاکستان میں، اور جہاں جہاں مسلمان اس وقت بستے ہیں، جہاں عید ہو گئی ان کو میری جانب سے، میری مینجمنٹ کی جانب سے، میرے تمام اسکالرس کی جانب سے، مہمانوں کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے عید کی بہت بہت مبارکباد، اور انشاءاللہ اگر کل عید پاکستان میں ہو جاتی ہے تو پیشگی مبارکباد۔ بس یہ خیال رکھیے گا صاحب کہ عید مناتے وقت وہی بات ہے، ہمیں رب کو بھی راضی کرنا ہے اور رب کے بندوں کو بھی راضی رکھنا ہے، اپنے گھر والوں کا سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر چاند نہ ہوا جس کے امکانات لوگ بتاتے ہیں زیادہ ہے، لیکن پھر میرا دل کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں آج ہو جائے گا، وہ ہوتا کیا دیکھتے ہیں، تو اگر ہو گیا تو ظاہر ہے اجازت، اور اگر نہ ہوا تو رات 2 بجے سحری کی خصوصی براہ راست شریعت میں ملاقات ہوگی۔ زندگی شرط ہے، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔